3 سالوں کی محنت کے بعد ابو دھابی میں انجینئرز اور آرکیٹیکٹس ایک ایسی بلڈنگ کا سٹرکچر بنا چکے تھے جو کسی بھی طرح ممکن نہیں تھا۔ یہ کیپٹل گیٹ بلڈنگ کا سٹرکچر تھا جس کو ابو دھابی کے خلیفہ بن زائد ال نہیان کی خصوصی فرمائش پر بنایا گیا تھا۔ چونکہ اس بلڈنگ کا لاکھوں ٹن وزن صرف ایک طرف کو جھکا ہوا تھا، اسی وجہ سے انجینئرز کو یہ خوف تھا کہ کیلکولیشن سے تھوڑا بھی وزن بڑھایا گیا تو بلڈنگ کا یہ سٹرکچر ایک ہی پل میں ڈھیر ہو سکتا ہے۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے کنسٹرکشن ٹیم نے جن چیلنجز کا سامنا کیا تھا وہ شاید برج خلیفہ کی کنسٹرکشن ٹیم نے بھی نہیں کیا ہوگا، کیونکہ کیپٹل گیٹ کا ڈیزائن ایک ایسا ڈیزائن تھا جو فزکس کے لا کو توڑنے کے بالکل قریب تھا۔ این اس ٹائم پر جب بلڈنگ لانچ کے لیے بالکل تیار تھی تو ابو دھابی کے خلیفہ کی طرف سے کنسٹرکشن ٹیم کو ایک پیغام آیا جس میں ان کا کہنا تھا کہ ان کو اس بلڈنگ کے ٹاپ پر ایک ہیلی پیڈ بھی چاہیے۔ یہ میسج کنسٹرکشن ٹیم کے اوپر پہاڑ بن کر گرا، کیونکہ بلڈنگ کا لوڈ پہلے ہی اپنی ایکسٹریم لمٹ پہ تھا۔ نہ ہی ہیلی پیڈ کے لیے جگہ چھوڑی گئی تھی اور نہ ہی بلڈنگ کا ڈیزائن اس چیز کی پرمیشن دے رہا تھا، اور نہ ہی انجینئرز میں شیخ کو منع کرنے کی ہمت تھی۔ تو اب صرف ایک ہی سولوشن بچا تھا کہ کسی بھی صورت میں ہیلی پیڈ کو ممکن بنایا جائے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ آخر کیسے۔ ہاؤ اٹس پاسبل کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، کیپٹل گیٹ ابو دھابی میں موجود دنیا کی واحد ایسی بلڈنگ ہے جو اتنی اونچی تو نہیں، لیکن اس نے آرکیٹیکچر کے رولز کو باقاعدہ جھنجھوڑ دیا تھا۔ 524 فٹ اونچی اس بلڈنگ کا آدھے سے زیادہ وزن ایک طرف جھکا ہوا ہے، لیکن یہ کسی غلطی کی وجہ سے نہیں بلکہ یہی اس کا ڈیزائن تھا۔ چونکہ کیپٹل گیٹ کا جھکاؤ اٹلی کے لیننگ ٹاور آف پیسا کے بھی 5 گنا زیادہ ہے، اسی وجہ سے اس کو گینیز بک کا ورلڈ ریکارڈ میں بھی شامل کیا جا چکا ہے۔ لیکن آخر ابو دھابی کے شیخ کو ضرورت کیا پڑی کہ اتنی خطرناک بلڈنگ بنائی جائے؟ اصل میں دنیا بھر میں ایک کے بعد ایک یونیک سٹرکچر بنانے کی ریس چلی ہوئی ہے، جس میں جیتے گا وہی جو سب سے الگ اور سب سے مشکل ترین سٹرکچر بنائے گا۔ اس ریس میں حصہ لینے کے لیے اور دنیا بھر سے ٹورزم کو اٹریکٹ کرنے کے لیے 2007 میں ابو دھابی کے خلیفہ بن زائد ال نہیان بھی میدان میں اتر آئے۔ ان کا ٹارگٹ اونچی ترین بلڈنگ بنانے کا نہیں بلکہ ان کو ایسی بلڈنگ بنانی تھی جس کا ڈیزائن دیکھنے دنیا بھر کے لوگ آئیں، جس کو بنانے میں زیادہ وقت بھی نہ لگے اور جو فزکس کے لا کو چیلنج بھی کرے۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے خلیفہ نے اپنے کزن شیخ سلطان کو اپوائنٹ کر دیا۔ یہ ٹاسک ملتے ہی شیخ سلطان نے لندن کی ٹاپ آرکیٹیکچر RMJM سے رابطہ کیا، اور یہی اس بلڈنگ کے بنانے کا پہلا عمل تھا۔ کیسے انجینئرز اور ورکرز نے اس خطرناک چیلنج کو انجام تک پہنچایا، کیسے اس بلڈنگ کو ٹھیک 18 ڈگری پر ٹلٹ کیا گیا اور کیسے لاکھوں ٹن وزنی اس جھکاؤ کو گرنے سے بچایا گیا، یہ سب آپ جان سکیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ چیلنج نمبر 1، لندن بیس آرکیٹیکچر فرم کو جب یہ ٹاسک دیا گیا تو یہی اس کا سب سے بڑا چیلنج تھا۔ ان کو ایک ایسا ڈیزائن بنانا تھا جو ان کے ہی بنائے گئے آرکیٹیکچر رول کے خلاف ہو۔ آرکیٹیکچر فرم کے کئی ڈیزائن پہلے تو ریجیکٹ کیے گئے، لیکن پھر اس ڈیزائن کو بنانے کے لیے انہوں نے ابو دھابی کے ریگستان میں موجود خوبصورت ریت کے ٹیلوں اور سمندری لہروں سے انسپائریشن لی، اور اب باری تھی قدرت کے اس خوبصورت جوڑ کو شکل دینے کی۔ کنسٹرکشن آرکیٹیکٹ نیل وینڈر وین نے دن رات ایک کر کے ایک ایسا ڈیزائن پیش کیا جس کو سمندری لہر کی شکل دی گئی اور جس کا باٹم ریت کے ٹیلوں جیسا تھا، اور تو اور ہر اینگل سے دیکھنے پر بلڈنگ کا ویو بالکل چینج ہو جاتا تھا۔ چیلنج نمبر 2، یہ ڈیزائن شیخ سلطان کو پسند تو بہت آیا، لیکن اس میں ایک مسئلہ تھا۔ کیپٹل گیٹ کے ڈیزائن کو ریئلٹی میں بنانے کے لیے ایکسٹرا آرڈینری انجینئرنگ چاہیے تھی، کیونکہ ڈیزائن کے حساب سے بلڈنگ کا ٹاپ اس کے باٹم سے پورے 108 فٹ تک ہٹا ہوا تھا، جس کی وجہ سے بے انتہا فورسز پیدا ہوں گی جو بلڈنگ کی فاؤنڈیشن کو زمین سے ہی اکھاڑ دیں گی۔ تو اب کنسٹرکشن ٹیم کے لیے چیلنج تھا کہ ان کو ایک ایسی فاؤنڈیشن تیار کرنی تھی جو جھکی ہوئی سائٹ کے لاکھوں ٹن کے وزن کو آرام سے جھیل سکے۔ اس چیلنج کو انجام تک پہنچانے کے لیے پروجیکٹ آرکیٹیکٹ ٹونی ارکیبولڈ نے فاؤنڈیشن بنانے کا کام سٹارٹ کر دیا۔ کیپٹل گیٹ کی فاؤنڈیشن میں 400 کنکریٹ پائلز استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا، یعنی اس بلڈنگ کا سارا لوڈ لوہے کے موٹے موٹے پائپس اور ان کے اندر بھرے کنکریٹ میں ڈالا جائے گا۔ لیکن یہ کوئی عام فاؤنڈیشن نہیں تھی۔ جس سائٹ پر بلڈنگ جھکے گی اس کے نیچے فاؤنڈیشن پر 200 پائلز لگائے گئے، جبکہ دوسری سائٹ والے پائلز کی لینتھ زیادہ رکھی گئی، جن کو زمین کے اندر موجود بڑے بڑے پتھروں میں ڈرل کر کے اندر ڈالا گیا۔ انجینئرز کا خیال تھا کہ اس طریقے سے فاؤنڈیشن کا لوڈ پوری طرح سے ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا۔ یہ تو فاؤنڈیشن بنانے کا صرف پلان تھا۔ چیلنج نمبر 3،
کیپٹل گیٹ کا ڈیزائن بھی تیار تھا اور اب انجینئرز نے لیننگ ٹاور کا لوڈ ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے ایکسٹرا آرڈینری فاؤنڈیشن کا پلان بھی تیار کر لیا تھا۔ اب ٹائم تھا فاؤنڈیشن کا کام سٹارٹ کرنے کا۔ اس فاؤنڈیشن کے لیے بہت بڑے لیول پر کھدائی کی ضرورت تھی اور تقریباً 9600 ٹن مٹی زمین سے نکالنی تھی، یعنی صرف فاؤنڈیشن ڈالنے کے لیے ہی زمین سے نکلنے والی مٹی کا وزن ہی 1600 ہاتھیوں کے برابر تھا۔ اس کام کو انجام دینے کے لیے 8 مہینوں کا وقت ریکوائر تھا، لیکن اچانک ایک اور مسئلہ آن کھڑا ہوا۔ اس موقع پر شیخ سلطان نے بلڈنگ کی ڈیڈ لائن جاری کر دی، کیونکہ ٹھیک 2 سالوں بعد ابوظہبی میں فیوچر انرجی سمٹ ہونے والا تھا۔ اسی وجہ سے خلیفہ چاہتے تھے کہ انرجی سمٹ سے پہلے ہی بلڈنگ کمپلیٹ ہو جائے، یعنی اب انجینئرز کے پاس صرف 24 مہینوں کا وقت تھا، جس میں انہوں نے فاؤنڈیشن بھی ڈالنی تھی، بلڈنگ بھی کھڑی کرنی تھی اور انٹیریئر کا کام بھی کمپلیٹ کرنا تھا۔ یہ چیلنج ملتے ہی کنسٹرکشن کی پوری ٹیم میں ایک افراتفری سی مچ گئی، جس کی وجہ سے ان کو پورا کنسٹرکشن ٹائم فریم ہی چینج کرنا پڑا، یعنی جس فاؤنڈیشن پر 8 مہینوں کا وقت درکار تھا اس کو دن رات ایک کر کے صرف 3 مہینوں میں ہی کمپلیٹ کر لیا گیا۔ اس کے علاوہ کوئی اور آپشن بھی نہیں تھا۔ چیلنج نمبر 4، جیسی ہی فاؤنڈیشن پوری طرح سے سوکھ گئی تو کنسٹرکشن ٹیم ایک بار پھر سے میدان میں اتر آئی۔ اب ان کا چیلنج تھا ٹاور کی کنسٹرکشن سٹارٹ کرنے کا، لیکن یہاں ان کو ایک اور چیلنج کا سامنا کرنا تھا۔ نارمل سکائی اسکریپرز ایک سالڈ کور کے گرد بنے ہوئے ہوتے ہیں جو بالکل سیدھا اوپر جاتا ہے، لیکن کیپٹل گیٹ کے کیس میں اگر ایسا ہی کور بنایا گیا تو جھکاؤ کی وجہ سے کور ایک طرف کو مڑ جائے گا، جس کے انتہائی خوفناک نتائج بھی ہو سکتے ہیں۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے انجینئرز کو روایتی سوچ سے ہٹ کر کام کرنا تھا، جس کے لیے پلان کیا گیا کیپٹل گیٹ کا کور سیدھا نہیں بلکہ کرو بنایا جائے گا، اور کور مکمل ہونے کے بعد بلڈنگ کا بقایا حصہ اس کے ارد گرد فٹ کیا جائے گا۔ لہٰذا اب کرو کور کا کام جلد از جلد سٹارٹ کرنا تھا تاکہ ڈیڈ لائن سے پہلے ہی کام ختم ہو سکے۔ چیلنج نمبر 5، اس خاص قسم کے کور کو بنانے کے لیے حیرت انگیز طور پر 2 کروڑ 15 لاکھ کے جی کا سٹیل اور 3 کروڑ 60 لاکھ کے جی کا سیمنٹ کنکریٹ استعمال ہونا تھا۔ لیکن اب یہاں ایک اور مسئلے نے بھی جنم لے لیا۔ ابوظہبی کی کڑکتی گرمی میں دن کے ٹائم پر پارہ 50 ڈگری تک پہنچ جاتا ہے، اور اگر کنکریٹ کو اس گرمی میں ڈالا گیا تو وقت سے پہلے ہی وہ خشک ہو جائے گا، جس کی وجہ سے کور میں کریک پڑنے کا خدشہ تھا۔ لہذا کنسٹرکشن ٹیم کو ایک ایسا سولوشن سوچنا تھا جس سے کنکریٹ ڈالتے ہی خشک نہ ہو۔ آخرکار یہ سوچا گیا کہ کنکریٹ بناتے وقت جو پانی ڈالا جائے گا وہ نارمل ٹیمپریچر کا نہیں بلکہ ٹھنڈا پانی ہوگا، اور جس وقت کنکریٹ ڈالا جائے گا وہ دن کا ٹائم نہیں بلکہ رات کا وقت ہوگا، جب ٹیمپریچر 30 ڈگری تک گر جاتا ہے۔ یہ کام انجام دینے کے لیے آئس فیکٹری سے برف منگائی جاتی، جس کو پگھلا کر ٹھنڈے پانی کے طور پر سیمنٹ اور پتھروں کے ساتھ ملا کر کنکریٹ مکسچر بنایا جاتا تھا۔ تقریباً 150 راتیں یعنی 5 مہینے لگا کر کیپٹل گیٹ کا کرو کور کمپلیٹ کر لیا گیا۔ چیلنج نمبر 6، ابوظہبی کے سینٹر میں ورلڈ کلاس سٹرکچر بنایا جا رہا تھا جس کا آدھے سے زیادہ کام پورا ہو چکا تھا، لیکن اصل چیلنج ابھی باقی تھا۔ کنسٹرکشن ٹیم نے کور کو تو تھوڑا کرو شیپ دے دیا تھا، لیکن اب باری تھی بلڈنگ کے اصل جھکاؤ کی، جس کے لیے ڈائیگریڈ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا، جس میں لوہے سے بنے فریم چھوٹے چھوٹے حصوں میں کور کے گرد لگا کر بلڈنگ کو جھکایا جانا تھا۔ ٹوٹل 720 لوہے کے بڑے بڑے فریم بننا تھے، لیکن بلڈنگ کی شیپ کی وجہ سے ہر فریم کو الگ سے ڈیزائن کرنا تھا، یعنی ٹوٹل 720 لوہے کے فریمز، ہر ایک فریم کا وزن 16,000 کلو اور ہر ایک فریم کی شیپ ایک دوسرے سے الگ ہوگی۔ یہ کام انجام دینے کے لیے شارجہ کی ایک سٹیل مینوفیکچرنگ کمپنی کو ٹاسک دیا گیا۔ چونکہ ہر فریم کی شیپ ایک دوسرے سے الگ تھی، اسی وجہ سے پورے 720 فریمز کمپلیٹ کرنے میں ان کو 5 مہینوں کا وقت لگ گیا۔ چیلنج نمبر 7، آخرکار ورکرز کی انت تک محنت کے نتیجے میں کیپٹل گیٹ کا ڈائیگریڈ بھی کمپلیٹ ہو چکا تھا اور ساتھ ساتھ ونڈوز پینل لگنے کا کام بھی چل رہا تھا۔ اب بلڈنگ میں صرف چھوٹے موٹے کام ہی باقی تھے جو شیخ سلطان کی دی گئی ڈیڈ لائن سے پہلے ہی کمپلیٹ ہو جانے تھے۔ بلڈنگ اب ہینڈ اوور کے بالکل قریب ہی تھی کہ اچانک ابوظہبی کے خلیفہ شیخ بن زائد ال نہیان نے میسج دی، جس میں انہوں نے کیپٹل گیٹ کے ٹاپ پر ایک ہیلی پیڈ کی فرمائش بھی کر دی۔ یہ میسج کنسٹرکشن ٹیم کے اوپر پہاڑ بن کر گرا، کیونکہ کنسٹرکشن سے لے کر ڈائیگریڈ تک سب کچھ کمپلیٹ ہو چکا تھا اور کیپٹل گیٹ کا سارا لوڈ پہلے سے کیلکولیٹڈ تھا، یعنی ڈیزائن بناتے وقت ہیلی پیڈ اور ہیلی کاپٹر کا وزن شامل نہیں کیا گیا تھا۔ یہ مسئلہ کیپٹل گیٹ کی کنسٹرکشن کے دوران کھڑا ہونے والا سب سے بڑا مسئلہ ثابت ہوا۔
لہٰذا فنشنگ کا کام روک کر ایک بار پھر سے ساری اسٹرکچرل کیلکولیشن دوبارہ کی گئی۔ کیلکولیشن کے بعد یہ نتیجہ نکالا گیا کہ اسٹرکچر ہیلی پیڈ کا وزن تو برداشت کر لے گا، لیکن اسٹرکچر کا ڈیزائن کچھ ایسا ہے کہ تیز ہوا کے موسم میں ہیلی کاپٹر بلڈنگ پر لینڈنگ کے دوران کریش بھی کر سکتا ہے۔ لیکن اب کسی بھی صورت میں یہ ہیلی پیڈ بنانا تھا، کیونکہ اب یہ شیخ کی فرمائش تھی۔ اس مقصد کے لیے لندن میں کیپٹل گیٹ کے ماڈل کو ونڈ ٹنل ٹیسٹ کیا گیا، جس میں یہ بات ثابت ہوگی کہ تیز ہوا میں بلڈنگ پر ہیلی کاپٹر کی لینڈنگ خطرے سے خالی نہیں ہوگی۔ پھر ونڈ انجینئر نے یہ سجیشن دی کہ اگر ہیلی پیڈ کے ڈیزائن میں چینجز کی جائیں اور ہیلی پیڈ کی اونچائی کو 2 میٹر کم کیا جائے تو یہ مسئلہ کافی حد تک کم ہو سکتا ہے۔ ماڈل میں ہیلی پیڈ کا ڈیزائن چینج کیا گیا تو حیرت انگیز طور پر ونڈ انجینئر کی سجیشن درست ثابت ہوئی۔ یہ خبر ملتے ہی کیپٹل گیٹ پر ہیلی پیڈ کی کنسٹرکشن سٹارٹ کر دی گئی اور بلڈنگ کو وقت سے پہلے ہی شیخ سلطان کے ہینڈ اوور کر دیا گیا۔ کنسٹرکشن ٹیم اور ورکرز کو سلام ہے جنہوں نے اپنی قابلیت سے دنیا کا سب سے اونچا لیننگ ٹاور بنایا۔ امید ہے ہاؤ اٹس پاسبل کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔